بغیر کسی تمہید و تاخیر کے میں گزارش کروں گا اپنے قیمتی کلمات کے لیے جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد رفیق اختر صاحب. بہت شکریہ جناب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات، مجھے یہ عزت بخشی گئی ہے میرے استاد محترم کی طرف سے کہ میں ان کے حضور آپ سے یہ کلام کی سعادت حاصل کروں. میں ایک بہت بڑا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی کون ہے اور عام آدمی کون ہے؟ یہ کس قسم کی مہاجرت ہے جو بڑے طبقہ خیالات کو ایک دوسرے سے بانٹ دیتی؟ کیا آپ کا حق اس اللہ پہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا شیخ اجمیر کا یا سید حجویر کا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے دلوں میں خدا کی آرزو، اس کی لگن اسی زور شور سے جاری نہیں ہوتی؟ کسی کی عمر کا تقاضا، جوانی تین چیزوں کے خلاف بغاوت کرتی ہے: حکمرانوں کے خلاف، پدرانہ تصرف کے خلاف اور معاشرے کے خلاف. کیا ان تمام معاشروں کا نچوڑ یہ نہیں ہے کہ اٹھتے ہی نوجوان جو ہیں ان تینوں چیزوں سے گزر کر کسی بزرگ کو برتر ہستی کی طرف رجوع کریں؟ کیا مسلمانوں کا شعور ایسا ہی نہیں ہے؟ پھر وہ کیا چیز ہے جو ہم کو بے صبر کرتی ہے؟ کیا پروردگار عالم نے تخصیص نہیں کی انسانوں کی؟ اور کیا اس میں کوئی ایسی تخصیص کی کہ یہ انسان مجھ تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا خدا نے قرآن حکیم میں کوئی ایسی بات کی ہے؟ کیا ایک پورے معاشرے میں کوئی ایسا تھا جو رضی اللہ تعالی عنہ کا حقدار نہیں تھا؟ جب استاد بڑا ہوتا ہے وہ ایک قوم کو پوری کو مرتب کر لیتا ہے، ایک پوری قوم کو اپنے انداز میں ڈھال لیتا ہے، ایک پوری قوم کو خدا کے رنگ میں ڈال دیتا ہے. صبغت اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. کیا عبادتوں کا مقصد وہی ہے جو آپ جانتے ہو؟ کیا عبادت کرنے والا کوئی ایک شخص بھی ہے جو خدا کی شناسائی اور قربت سے محروم رہ سکتا ہے؟ میرے ذہن میں خواتین و حضرات ایسا کوئی تصور موجود نہیں. میں تو اس بنیاد کو جانتا ہوں جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا 1 بلین سال پہلے، 1 ارب سال پہلے، جب زمین پہ انسان کا پہلا سراغ رکھا گیا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تب تو تم کوئی شے نہ تھے اے انسانوں، تب تو تم کوئی شے نہ تھے، تمہارا ذکر تک نہ تھا مخلوقات میں. تو تم کسی کائی میں اٹکے ہوئے، کسی ویرانے میں جڑے ہوئے، کسی کیکٹس کے ساتھ لگے ہوئے ایک معمولی سے ذرہ حیات میں تھے. پھر اس نے انا خلقنا الانسان، پہلے حصے پہ انسان کا بھی لقب نہیں لگتا. پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر میں نے تمہیں سنگل سیل سے ڈبل سیل میں ڈال دیا. پھر لنبتلیہ، پھر چاہا کہ آزماؤں، اس کو آگے لے جاؤں، پرکھوں، اس کو سراپا دوں، شکل دوں، روپ دوں، رنگ دوں. تو پھر میں نے کیا کیا؟ لنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سماعت دی، بصارت دی. بظاہر اب یہ انسان لگتا تھا، مگر آپ کو پتہ ہے
کہ سائنسز اس کی تائید میں کیا کہتی ہیں کہ 80 کروڑ سال پہلے تک انسان نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ تمام خواب جو اب بدروحوں کی شکل میں آپ آتے ہیں، یہ دراصل آپ کے 80 کروڑ سال کے پہلے آباء و اجداد کے ہیں۔ کسی کا انڈے کا سر، کسی لمبی سی ناک، کسی کے خوفناک ہیولے جو آج بھی کبھی کبھی ویسٹیجیل آرگنز کی طرف آپ کی طرف پلٹتے ہیں، تب وہ انسان لگتا تھا۔ پھر خدا نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ دیا، اس کو سمجھایا، پڑھایا۔ سب سے پہلا استاد خدا تھا، اسی لیے undoubtedly without any doubt سب سے پہلا پیشہ استادی کا ہے، اور سب سے معزز ترین استاد رب کریم آپ تھے، اور سب سے پہلی کتاب میں پہلا لیسن بھی یہی دیا کہ پڑھ، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ استادی کے وہ سلسلے ختم نہیں ہوئے تھے، مگر ایک بات کامن تھی کہ آپ میں سے کوئی مسلمان اگر آرزوئے خداوند کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کو شفا اللہ کے حضور سے ملتی ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے اس کی ہمسائیگی کی خواہش رکھے تو خدا ضرور اسے اپنی ہمسائیگی میں داخل کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ تمام عقل و شعور کا ایک اور فرسٹ پرائیورٹی کا لیسن صرف ایک تھا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ کوئی اتنی بڑی طاقت والا جسے آپ اومنی پوٹنٹ، اومنیسینٹ، جسے آپ کہتے ہو کہ یہ اومنی پریزنٹ ہے، جو ہر مقام پہ حاضر ہے، ہر شے سے زیادہ طاقتور ہے، جو ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، انہو لسمیع علیم، کیا اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو چوائس دے دے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر۔ پھر دیکھو رزق کا معاملہ آیا، طالب علموں کے بارے میں انکار کرنے والوں کو تو کہتا ہے اگر ایک مصلحت حائل نہ ہوتی تو میرے اہل کفر کے در و دیوار چاندی بلکہ سونے کے کر دیتا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ مسلمان سڑ سڑ کے کافر نہ ہو جائے، اصل مقصد تو یہ تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اہل کفر زندگی پر عیش و آرام سے رہے، کیونکہ ان کی زندگی میں باقی کچھ نہیں، انہوں نے اور کچھ حاصل نہیں کرنا۔ یہ صبر، یہ استقامت، یہ بوجھ صرف مسلمان پہ پڑے گا، اس کی زندگی اداس رہے گی، تا آ کے وہ یہ سبق سیکھ نہ لے کہ اما شاکرم و اما کفورا۔ جب اللہ کو تسلیم کر لے گا تو پھر اللہ کے حضور سے 3 کیفیتوں سے وہ گزارا جائے گا، 3 کیفیتوں سے۔ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا۔ اگر ہمارے ساتھ وابستہ ہو گئے ہو تو پوری کمٹمنٹ سے آنا، بے وفائی نہ کرنا، پھر کسی اور تصور کی خوبصورتی پہ مائل نہ ہو جانا۔ بڑی ساری لوبتان مغرب جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے کھیل جاری ہیں اس دنیا میں، اگر مجھ کو چن لیا ہے پیار کے لیے تو پھر کسی اور دام فریب میں نہ آنا۔ اس لیے خداوند کریم نے کہا وَلَا تَهِنُوا، کہ سستی نہ کرنا جب تم میرے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ کہتا ہے I'm fully active God، میں وہ خدا نہیں ہوں کہ آپ سست بیٹھا رہے، میں تو ہر روز نئی شان سے طلوع ہوتا ہوں، میں تو ہر وقت مصروف کار ہوتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں میرے بندے بھی ہر وقت کام میں لگے رہیں، مجھ پہ اعتبار کریں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہ کرنا۔ سیر و سیاحت میں، سفر میں بڑی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، بڑے سایہ دار درخت نہیں آتے، صحرا آتے ہیں،
ایسے بھی جگہ لمبی طوالتوں کے سفر ہوتے ہیں جب پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اس سفر میں تم نہ سست ہونا نہ غم کرنا. اس کے صلے میں ہم بھی ایک وعدہ دیتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَوْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رب کعبہ کی قسم ہے کہ تم ہی غالب ہو اگر اہل ایمان ہو. سوچو تو صحیح کہ آپ غالب کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی تاریخ کاٹ دی گئی ہے. آپ ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہو. آپ کو مسلمان صرف پاکستان میں نہیں نظر آئیں گے. یہ ساری دنیا جو ہے مسلمانوں کے تگ و تاز کی مرکز رہی ہے. 1500 برس ہوئے ہیں اس عالی مقام رسول کریم کو پیدا ہوئے. 1500 مقام میں سے 1350 سال مسلمانوں کو غلبہ رہا. 1350 سال، ایک دو دن نہیں، ایک صدی نہیں، 1350 برس مسلمانوں کو غلبہ رہا. مگر تمہیں کتنوں کا پتہ ہے کہ کون سے غلبے رہے ہیں؟ آپ کو تو صرف غلامی کے دنوں کا پتہ ہے. ایسے اداس ہوئے ہو، ایسے گرے پڑے ہو کہ مغرب کی ایک جھلک ہی تمہیں افسردہ کر دیتی ہے. یہ کہاں کا احساس کمتری ہے اے قوم مسلم؟ ان بیچاروں کا حال دیکھو. وہ اس غریب بچے کی طرح ہیں جو موٹا تازہ ہے، اوپر سے ایک پتلا دبلا اسے مار رہا ہے اور وہ رو بھی رہا ہے. جو موٹا اوپر ہے وہ رو بھی رہا ہے کہ یہ نیچے سے اٹھ کے پھر مجھے مارے گا. تو وہ لوگوں جن کی خوفزدگی ان کی صدیوں کی غلامی میں چھپی ہوئی ہے. تم وہ لوگوں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا تصور ویسٹ میں کیا ہے. اس لیے کہ تمہیں تو یہ 50 سال لے کے کھا گئے ہیں. تمہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ جب وہاں سے سلطان محمود غزنوی چلا تھا تو میرے آقا و مرشد کے پاس کیوں گیا تھا. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ استاد محترم اس کفرستان ہند میں تشریف کیوں لائے تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہند کے لوگ بار بار سلطان محمود کی سلطنت پہ حملہ آور ہو رہے تھے. راجہ جے پال ایک دفعہ بہت بڑا لشکر لے کے گیا، شکست کھائی. دوسری دفعہ پھر لشکر لے کے گیا، شکست کھائی. جب تیسری دفعہ شکست کھائی تو اس نے خودکشی کر لی. پھر اس کا بیٹا راجہ اننگ پال اٹھا، اس نے جا کے پھر سلطان محمود اور غزنہ سے اپنا ماتھا ٹیکا، پھر شکست کھائی. جب سلطان محمود نے یہ دیکھا کہ یہ میری جان چھوڑتے ہی نہیں، بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس نے ان کو طاقتور نہیں ہو. This is the only cause of his 17 attacks on India. اب اس نے دیکھ لیا تھا کہ جب ان کو میں چھوڑتا ہوں یہ مل جل کے آتے ہیں اور مجھ پہ حملہ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں اس نے ان کو طاقتور نہیں ہونا دیا. 17 حملے کیے جو بڑے مشہور ہیں. لوگ کہتے ہیں لوٹ مار کے لیے کیے. یہ جو بہت سارے مسلمان مفکر بھی ہیں نا، یہ بھی کہتے ہیں لوٹ مار کے لیے. ان کو وہ 3 حملے بھول جاتے ہیں جو خاص اس کے گھر پہ جا کے ہندو راجوں مہاراجوں نے کیے تھے، وہ ان کو بھول جاتے. خادم حضرات، تاریخ کو اس کے پراپر اگر تناظر میں نہ دیکھو گے تو آپ کو کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ کیا ہے اور حقیقت. مگر محمود اب غزنہ جب چلے تو ان کے ذہن میں ایک خیال تھا اور وہ شیخ کے پاس حاضر ہوئے کہ وہ ایک بہت بڑی جد و جہد کا مقام ہے. ہندوستان پورے کا پورا کافرستان ہے. اگر ہم پہ آپ نوازش کرو، کچھ آپ کی دعا حاصل ہو جائے گی، کچھ آپ کا کام نکل آئے گا. سید حجویر کی ایک بڑی ریزن ہندوستان میں آنے کی تھی. سلطان محمود آف غزنہ کی وہ درخواست تھی جس کے لیے وہ اسلامی ویسے تو ایک دوسری طرف سے دیکھو تو ان کی مرشد نے بھی ان کو بھیجا، شیخ ابو الفضل خدتلی نے بھی انہیں بھیجا. مگر خادم حضرات، ایک بہت سارے مسئلہ آپ کو بتا. استادوں کے کچھ رینکس ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ کا بھی ایک رینک ہے خدا کی طلب میں.
آپ کے دل میں آرزو ہوتی ہے خدا کی بات سننے کی، تو وہ بھی ایک درجہ ہے، وہ درجہ جو اپنے اعمال سے آگے بڑھ کر ایک اچھی بات سننے کی آرزو رکھتا ہے، یہ بھی تصوف میں ایک مقام ہے۔ تصوف ہے کیا؟ آخر یہ لوگ کیوں اتنے مشہور ہوئے؟ تصوف جو ہے یہ مہاجرت سے سکون کی طرف سفر کا نام ہے۔ تصوف اجنبیت سے انسیت کا سفر ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں یہ جبلت سے تعقل کی طرف بڑھنے کا نام ہے۔ ہم ایک اپنے آپ کو نہیں جان رہے ہوتے، ہم ارد گرد کو نہیں پہچان رہے ہوتے، ہم غور و فکر کی منازل سے ابھی گزرے نہیں ہوتے۔ جب ہمارے دل میں شوق رسائی پروردگار پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے سراغ کے لیے خداوند کریم ہمارے رستے متعین کرتا ہے، اور واحد رستہ خواتین و حضرات علم ہے۔ کوئی سا بھی ہو، کوئی سی بھی مہارت ہو، ہر مہارت، ہر علمی شاہراہ جو ہے خدا کے رستوں پہ منتج ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دنیاوی علوم کو خدا کے علوم سے علیحدہ کر دیا تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ دنیا کسی اور رب کائنات نے بنائی ہے؟ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہو کہ ابتدا اللہ کی طرف سے ہے، انجام اللہ کی طرف سے ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہے، عزت اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ علم کوئی اور خدا دیتا ہے؟ تو اس رستے میں مقامات کو طے کرنے والے لوگ جو خدا کی قربت کے لیے جان سپار ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور ہمارے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہماری خاطر اپنی جان بھی کھو بیٹھتے ہیں اور ان کو کسی چیز کا گلہ نہیں ہوتا۔ غازی حضرات، یہ لازم ہے کہ ہم ڈٹرمنڈ قسم کے مسلمان ہو جائیں۔ ہمیں کسی اور چیز کا پتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری منزل علم و عرفان کیا ہے۔ آپ کہتے ہو آپ کا علم تھوڑا ہے، صوفیاء کا کیسے بڑھ گیا؟ محمد بن اسماعیل بخاری کا کیسے بڑھ گیا؟ اس وجہ سے کہ 3,000 میل کا سفر کیا ایک ایک حدیث کی کلیکشن کے لیے۔ جب ایک دفعہ امام مسلم نے امام بخاری کو کہا کہ اس موضوع پہ میرے پاس 2 احادیث ہیں، تو بخاری نے کہا میرے پاس اس کی 3 احادیث ہیں، اور جب وہ سند کے ساتھ سنائیں تو امام مسلم کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ بخاری تو پیمبر فی الحدیث ہے۔ مگر یہ کوئی آپ کا خیال ہے گھر بیٹھے یہ علم لدنی وارد ہوا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے وہ جد و جہد کی علمی، وہ تگ و دو کی جو تمام صوفیانہ مسالک کی ابتدا اور انجام ہے۔ خادم حضرات، اگر 4 بہت بڑے اساتذہ کا ذکر کیا جائے جو علم تصوف میں ہیں تو وہ بڑا آسان ہے۔ کوئی دنیا میں اس بات پہ اختلاف نہیں کہ جناب سید الطائفہ ہیں، علوم کے مرکز ہیں اور علم خدا پڑھنے والوں کے گروہوں کے سرتاج ہیں۔ جنید بغداد ہی کے متعلم 7ویں نمبر پہ سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں اور 9ویں نمبر پہ شیخ عبد القادر گیلانی ہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ یہ ایک ہی سکول ہے، یہ تمام کا تمام علم و معرفت کی بنیاد رکھتا ہے۔ کسی نے جنید سے پوچھا تھا، ایک جملے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ استاد کتنا پڑھا لکھا ہے۔ ایک جملے سے کسی نے پوچھا جنید توحید کیا ہے؟ فرمایا قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا توحید ہے۔ قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا توحید ہے۔ اگر آپ حادث کو ڈھونڈنے نکلو گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، تمام علماء ختم ہو جائیں گے۔ صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، باقی تمام 7 کائناتیں اور 7 زمینیں حادث ہیں۔ پھر آپ کو کتنا سفر کرنا پڑے گا خدا کو ڈھونڈنے کے لیے۔
قدیم کو ہارڈ ڈسک سے علیحدہ کرنے کے لیے آپ کو کتنا سفر کرنا پڑے گا. یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو پیور ریزننگ پہ، پیور ریزننگ ہوتے کہ تمام تر صاف ستھرے عقل پہ اس کا بنیاد ہے. اس لیے اس اسکول میں داخلہ مشکل ملتا. یہ جو آپ کے استاد ہیں ان کے اسکول میں داخلہ مشکل ملتا. تو یہ خود اتنے بڑے دانشور فلسفی تھے اور اتنے بڑے عالم تھے کہ بہت بڑے بڑے مسالک کو حل کرنے کے لیے سید حجویر ہمہ وقت ان کے پاؤں میں لگتا ہے کہ سفر کی زنجیر تھی اور ہمہ وقت گھومے سفر کیا. دیکھو جب شروع کیا وہ تمہاری طرح تھے، جب شروع کیا تو بالکل تمہاری طرح تھے. خواجہ اجمیر کے بارے میں پتہ نہ کیا کرتے تھے، سادہ سے مزدور تھے، ایک اپنا باغ کی نگرانی کرتے تھے، مگر تھے بڑی نیت والے صدیق والے. جب خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے، باغ سے تھوڑا سا انگور توڑا، سوچا کہ بڑا بزرگ استاد نظر آتا ہے، شریف آدمی، ان کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا، پلیٹ میں رکھا، سامنے رکھا. یہ کوئی بڑی بات تھی؟ آپ کے خیال میں بڑی بات تھی؟ مگر ایک مہمان کی، ایک برگزیدہ مہمان کی عزت و آبرو کے بدلے میں انہوں نے دعا دی اور اس دعا کی وجہ وہ ولی ہند ٹھہرا. اتنا ایک اخلاق تو آپ بھی پیدا کر سکتے ہو نا. اتنی کی صفائی تو پلیٹ کی آپ بھی کر سکتے ہو. کبھی انگور کو دھو کے ڈال کے کسی کو اخلاق و شرافت سے پیش کر سکتے ہو. اگر ایک شاگرد ولی ہند ہو گیا تو آپ بھی تو گلی محلے کے امام ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ خداوند کریم کا قاعدہ ہے. اس نے کسی شخص پہ اپنی آگہی بند نہیں کی، کسی شخص پہ اپنی آرزو کو حرام نہیں ٹھہرایا ہوا. یہ یاد رکھیے، everybody amongst you is capable of being closer to God. اس میں درجات علم کے ہیں. تہجد کے نہیں رکھے، روزوں کے نہیں رکھے، اللہ نے اپنی قربت کے درجات علم پہ رکھے ہیں. نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. مگر یہ ضروری نہیں ہے، کوئی اس میں ان پڑھ بھی نہیں ہوتا. اگر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے تو وہ اخلاص عمل کی ڈگری تو لے سکتا ہے، نیات کی درستگی کی ڈگریاں تو لے سکتا ہے. وہ کسی وقت بھی اپنے رستے کو استوار کے امانت و دیانت سے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یونیورسٹی ڈگریاں اس کی کوالیفیکیشن ہو. یہ باطنی اخلاص اور عمل صالح کی ڈگریاں بھی موجود ہوتی ہیں. مگر مقامات تصوف کو آگے بڑھنے کے لیے شیخ جنید بغداد کے سکول میں، شیخ عبد القادر جیلانی کے سکول میں، سیدنا علی بن عثمان حجویری کے سکول میں، اور خواجہ ابو الحسن شاذلی جو چوتھے بڑے امام ہیں دنیا کے، جن کو امام مغرب کہا جاتا ہے. یہ چار وہ بڑے استاد ہیں جو تصوف کو بالکل ایک نارمل ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں. بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام انسانوں کی بس کی بات ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف نیات پہ دار و مدار ان کا عمل ہے. آپ غلطی میں پڑ جاتے ہو جب آپ یہ کہانی سنتے ہو کہ فلاں 12 سال دریا میں کھڑا رہا. جب آپ سمجھتے کہ ہمالیہ کی ترائی میں بہت سارے تبت کی لامائی قوتیں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ تو آپ کے بہت پہلے مہاتما سدھارتھا بدھا آپ کو کہہ گیا تھا. کم از کم اپنے اسی کے تجربات پہ بھروسہ کرتے. 12 سال ہندو آرڈر میں اس نے تپسیا کیا. 12 سال 8 دانے چاول کے 1 گھونٹ دودھ کا اس کی خوراک رہ گئی. کبھی فاسٹنگ بدھا کی تصویر دیکھی ہے جہاں مہاتما کی پسلیاں سامنے نظر آ رہی ہیں، سانس مشکل سے چل رہا ہے. 12 سال کے بعد مہاتما نے کہا کہ بدن کو اذیت دینے میں کوئی علم نہیں ہے.
بدن کو دکھ دے کے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہو. سوچو، غور کرو، عقل کی طرف جاؤ اور اپنی صداقت و فہم سے اس مقام کو حاصل کرو جہاں خدائے بزرگ و برتر سے تم محبت کرو. ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، محبت کرو. بھائی مسلمان کو کیا ضرورت ہے جو اس کی بندگی کا اعتراف کر رہا ہے وہ ایمان تک جانے کے لیے اس کو اس سے ڈرے کیوں؟ جس سے رہنمائی طلب کرنی ہے، جس سے مہربانیوں کا رسوخ حاصل کرنا ہے، اسی سے خوف زدگی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. وہ تو کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو. بڑا مشکل کام بتا دیا اللہ نے، بڑا مشکل. وہ ماں باپ سے محبت کرنا مشکل ہے، اللہ نے کوئی مشکل کام بتا دیا آپ کو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو. ایک نقطہ ذرا آگے کر دو، او اشد ذکر، تھوڑا زیادہ کرو. اگر تم عقل والے ہو تم یہ جانو گے کہ یہ ماں باپ کسی اور نے ہمیں دیے ہیں، یہ زندگی کسی اور نے دی ہے. حاضرین حضرات، ایک بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ ہے کہ ہماری عمر تھوڑی ہے، مسافت بہت لمبی ہے. لیکن اس کائنات کی عمر 13.7 بلین سال ہے. 13.7 بلین سال اور 12 ارب سال ہے. اب میں ایک گلہ تو کر سکتا ہوں کہ مجھے 15 20 70 80 سال میں اے اللہ تیرے بارے میں کتنا یاد کر سکتا ہوں. میری استعداد بڑی تھوڑی ہے، مگر خدا نے یہ ٹائم سکویز کر دیا ہے، یہ ٹائم اس نے بالکل بند کر دیا ہے. اس تھوڑے سے وقت کو آپ نے اس میں بڑی انتہا درجے کی اپروچ اور ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے. ٹائم کا اگر پراپر استعمال نہ ہوگا تو پھر آپ پیچھے رہ جاؤ گے، خسارے میں رہ جاؤ گے، اور خسارے میں رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. ایک اسی قسم کی ہوتا کیا ہے جب یہاں سے ہمیں ایک اپروچ، ایک لفظ، ایک فکرہ لے کے نکلنا ہوتا ہے. کیا ٹیسٹ ہے قبر کا؟ کیا وہ چیز ہے جس پہ بنیاد ہے خدا شناسی کی؟ کیا وہ چیز ہے جس پہ جہنم کی رسوائی ہے اور آپ لوگوں کی فتح ہے؟ کہ جس مسلمان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا مکھی کے سر کے برابر اور اس کے گال تک ڈھلک آیا، اللہ نے اس پہ ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام کر دی. کمال کی بات ہے. دوزخ تو گئی، چھٹی ہو گئی. یعنی دوزخ کا معیار اتنا پست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ خدا نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دی. نہیں نکلتا ایک دفعہ بھی نہیں نکل سکتا. آپ غور کرو جس دوزخ سے آپ ڈرتے ہو وہ کتنی ہلکی اور کم قیمت ہے، کتنی کم قیمت ہے. غور کرو کہ کیا ایک آنسو کبھی خدا کے لیے نکلا ہے؟ ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر جو رخسار تک ڈھلک آئے. یہی قیمت ہے نا دوزخ کی، ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام. اور یہی قیمت ہے نا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا. پتہ ہے کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو بڑی رعایت ہے، ایسے تو ہونا نہیں چاہیے. بعض لوگ اللہ کا رول سنبھال لیتے ہیں، چھڑی اٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اصل میں تمہیں بہت مار پڑے گی وہاں پر. دیکھو غور کرو، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کیونکہ خدا عقل سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے، خدا اعمال سے جواب نہیں مانگ رہا ہوتا، عقل سے. اگر تمہاری عقل جو اس نے تمہیں ادھار بخشی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ایک عقل ہی جو تھی ساری کائنات میں نرالی،
ایک عقل جس کی سب آرزو کر رہے تھے، ایک عقل جس پہ حکومت کا اطلاق ہوتا تھا، جس پہ خلافت انسان کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس میں 7 کائناتوں اور زمینوں کی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، وہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، آپ نے اس کا نام رکھا ہوا ہے آج کل۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ دے رہے ہو نا، اب جو دے رہے ہو، اب آپ اپنے روبوز کو جو عقل سکھا رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ روبوز کو جو اصول دو گے اس پہ روبوٹکس یہ کریشنز عمل کرے گی، تو تب اگر نہ کرے گی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یورپ میں ہو نا ایسے، انہوں نے روبوز کو دیکھا، انہوں نے خفیہ زبان انوینٹ کر لیا آپس میں، تو وہ ڈر گئے، بڑے بڑے سائنسدان ڈر گئے، انہوں نے کہا اگر یہ آگے بڑھ گئے تو کل کو یہ کوئی اور سازش کر کے ہمارا تختہ نہ الٹ دیں، تو انہوں نے بجلی نکال کے ان کو موت دے دی۔ آپ کی بجلی روح ہے نا، اگر آپ گستاخانہ بڑھتے جاؤ گے اور خدا کے خلاف سازشیں کرو گے اور اس کے دشمنوں سے موافقت برتو گے تو وہ روح نکال دے گا، ایک دم سے نکال، آپ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ مت بھولو کہ جو تم یہاں کرتے ہو یہ بھی عکس ہے اس کی ذات کی دی ہوئی سائنس کا۔ بس سائنس بھی تو اللہ نے دی ہے نا، وہ جو آپ کو دے رہا ہے آپ کی ضروریات کے لیے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کرو گے تو وہ آپ کی روحیں بھی بڑی آسانی سے قبض کر لے گا، یہ روباٹک کریشن بھی فنا ہو جائے گی۔ تو خدا کے لیے اس آسان چیز کو جاؤ، آسان ترین چیز کو جاؤ، اپنے دلوں سے وہ اخلاص کے لمحے محو نہ ہونے دو۔ آپ خدا و رسول سے محبت کو اپنا شعار بناؤ۔ میں محبت کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے رسم و رواج میں نہیں۔ کیا خدا کے رسول کا ایسے ہی تھے جیسے آپ ان کے بارے میں سوچتے ہو؟ آپ تقدس کو سمیٹتے ہو، شان علم کو سمیٹتے ہو، اور جو علم کی طرف گیا وہ خدا تک آسان پہنچ گیا۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ علم والے جو خدا کے لیے علم سیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا کی چادر کے سائے میں ہوتے ہیں، اس کے لبادے میں ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں۔ اور ہر مسلمان جو ہے چاہے وہ کم علم ہے یا زیادہ علم ہے، اپنے درجات پہ فائز ہوتا ہے۔ تمام مسلمان، جملہ انسان کا حق ہے وہ خدا تک پہنچے۔ آپ رعایت یافتہ ہو، عزت یافتہ لوگ ہو کہ جن کو پہلے سے خدا کا پتہ تھا، ورنہ یہ آپ کے لیے مطلق اجنبیت کا سفر ہوتا۔ آپ کے لیے، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ اللہ کے نام سے اجنبی نہیں تھے، آپ کو اجنبی نہیں رکھا گیا۔ یہ آباء و اجداد کی یہ کرم فرمائی رہی آئندہ آنے والے نسلوں کا کہ آپ کو ناآگاہ نہیں چھوڑا، مگر یہ کبھی نہیں ہوتا، علم ٹرانسفر نہیں ہوتے، ان کی کچھ نہ کچھ تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اور ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کو جنہوں نے کتنے اپنے علم کے لیے سفر کیے اور تمام زندگی آپ کو سکھانے کے لیے مہاجرت میں گزار دی، یہ اپنے گھروں کو نہیں پلٹے، اپنے گھروں کو واپس پلٹنے کے لیے آپ کے لیے کتنی نسلیں گزر گئی ہیں، 1000 سال گزر گیا ہے۔ آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کس سے سیکھا تو میں کہوں گا میں نے استاد محترم سے۔ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کہ سخت رنجش میں جب آگہی کے کچھ دروازے مطلق بند تھے تو میں یہاں روز نہیں آیا کرتا تھا، میں 40 جمعراتیں گزار کے نہیں ولایت حاصل کی، میں عام انسانوں کی طرح تھا۔ تو میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں اس آرزو میں ہوں کہ میرے باطنی سوالات کے کچھ جاؤ کہیں سے تو ملے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو کیا تم لوگ ویسے ہی کہہ گئے ہو یہ ساری باتیں جو تم نے کہی ہیں، یا ان میں حقیقت بیٹھی؟ کافی دیر کھڑا رہا، کوئی جواب نہیں ملا۔ میں بھی غصے میں آ گیا، میں نے کہا تو میں مفروضہ ہی سمجھوں یہ سارا علم، میں خدا کو بھی مفروضہ ہی سمجھوں، میں تمام علوم کی غرض و غایت فرضی غرض و غایت سمجھوں؟ اس غصے میں جلا بھنا خاکستر ہوا گھر پہنچا،
تو جب میں پہنچا دیکھو یہ اتفاقات نہیں ہو سکتے. میں انگریز سائنسدان نہیں ہوں نہ جاپانی کہ جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو کہہ دو پر چانس. کیسے ہو گیا بگ بینگ؟ پر چانس. کیسے بادل جمع ہوئے؟ پر چانس. کیسے یونیورس تخلیق میں آئی؟ پر چانس. کیسے زمین بنی؟ پر چانس. کیسے نقطہ مفروضہ پہلے انسان بنا اس کا؟ پر چانس. کیسے اب ترقی ہو رہی ہے؟ پر چانس. کیسے مرنا ہے؟ پر چانس. کہ سارے کام چانس پہ ہی ہونے ہیں تو ایک چانس اللہ کا بھی لے لو نا ہے بھائی. ایک چانس یہ بھی کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے خدا ہو. اگر سارے مفروضے ہیں تو ایک مفروضہ یہ بھی شامل کر لو. آپ کو اطلاع کی خاطر بتاؤ ڈیسیشن لا ہے ایک جس میں ہم گنتے ہیں کہ کتنے چانسز موجود ہیں. جب ہے نا کہ کائنات میں بڑے بڑے ہم چانسز گنتے ہیں ان میں. اگر کوئی سوال کرے نا کہ کیا کائنات میں زمین ہو سکتی ہے کوئی اور تو ہم کہتے ہیں اس قانون کے اوپر کم از کم 1,00,000 میں ایک زمین کا چانس موجود ہے. آپ کو حیران نہیں، میں آپ کو سائنسدانوں کے مکر و فریب کی بات بتا رہا ہوں. اس کو کتنی زمینیں ممکن ہو سکتی ہیں پورے رائے کہیں گے 10,000 تو کم سے کم ہو سکتی. اگر اسی قانون پہ اگر ان سے پوچھا جائے کیا خدا ممکن ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا جی 10,000 چانسز میں ہو سکتا ہے. یعنی کسی زمین کا ہونا 1,00,000 چانسز میں ہے اور خدا کا ہونا 10,000 میں ہے. تو بھائی کیا گئے گزرے لوگ ہو جو قریب کا چانس ہو وہ نہیں لیتے اور نہ کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اس کا کہ یہ نہ ہو کوئی جھوٹے سچے خدا کا چانس ہی لے لے. So sciences are very tricky, very tricky. یہ نہیں ہے کہ غلط ہیں مگر آپ کو پتہ ہے اگر میں قرآن کے مقابلوں میں سائنس کو گنوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1,500 سال ہمیں سائنس نے گمراہ کیے رکھا. 1,500 سال قرآن کے مقابلے میں اگر میں لے کے آؤں تو 1,500 سال سائنس نے ہمیں گمراہ رکھا. اور آپ اس کی تصدیق کرنا جو میں بات کر رہا ہوں جو بھی طالب علم اس کی تصدیق ہے. 1,000 سال تک ٹولیمی نے کہا کہ زمین کھڑی ہے. 1,000 سال تک ٹولیمی 100 قبل مسیح میں پیدا ہونے والا یہ الیگزینڈرین سائنٹسٹ جو ہے اس نے کہا کہ زمین ساکت. اب بھی آپ اپنی پرانی کتاب مذہبی دیکھ لو تولیمی کا قول ہی لکھا ہوا ہے. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے جو دانشور تھے اللہ ان پہ رحم کرے مر گئے ہیں انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ زمین چل رہی ہے تو ہم اس کو قتل کریں گے. فتویٰ دیا انہوں نے. 1,000 سال 1542 میں کوپرنیکس آیا. اس نے سائنٹیفکلی ثابت کیا کہ زمین ساکت نہیں ہے سورج ساکت ہے اور کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے. کتنے 1500 سال ہو گئے نا. 1500 سال کے بیچ میں قرآن آیا بیچ میں. اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ اے مسلمانوں میں جو بات کروں غور کرو تم نے اپنی کتاب کو کتنا ہلکا سمجھ رکھا. اپنی کتاب کو قرآن کیا کہہ رہا تھا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. یہ چاند سورج ستارے ہم نے مسخر کیے. رول کیا ہے ان کا؟ کُلُّ یجری لِأَجَلٍ مُسَمًّى. ہر ایک چل رہا ہے کائنات میں. قرآن کیا کہہ رہا تھا کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے. اور ٹولیمی کیا کہہ رہا تھا زمین ساکت ہے. اور کوپرنیکس کیا کہہ رہا تھا کہ سورج ساکت ہے. گیلیلیو کیا کہہ رہا تھا آدھا یہ ساکت. 1990 تک کے کتاب 1980 تک کی کتابوں میں آپ یہ سائنٹیفک فیکٹ پڑھتے رہے ہو. سائنٹیفک فیکٹ سوچتے نہیں ہو کہ کتنے گمراہ کن فیکٹس تھے. اور خدا وہ تمہارا رب کریم وہ جس نے بنائی تھی ساری چیزیں اس پہ تمہیں اعتبار نہیں آیا. ہم مسلمانوں کو نہیں آیا اور تو اور کو چھوڑو.
کہ مسلمانوں کو نہیں آیا اعتبار کہ ہمارا رب سچ کہہ رہا ہے، یہ فضول تعویلیں بناتے رہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد ہوا ہے۔ آئنسٹائن نے کیا کہا تھا؟ کب کہا تھا؟ 18ویں صدی میں، 19ویں صدی کے آغاز میں اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور 1500 برس پہلے قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اسے وسیع تر کر رہے ہیں۔ یار کمال کی بات ہے، تم بڑی سائنس کی تعریف، بڑے دانشور بیٹھے سائنس کی نقطہ نظر سے بات کرنے والے، تم لوگوں نے تو ہمیں 2000 سال دنیا کی طریقے سے پیچھے لے گئے، کبھی کا زمین ساکت ہے، کبھی کا کائنات۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ پتہ ہے یہ قرآن کون سی کتاب تھی؟ اگر کوئی سمجھنے والا ہوتا، کوئی جاننے والا ہوتا اس کتاب کو، تو ہم نے ایک شخص کو جسے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا اے بادشاہ، سلیمان کو کہا کہ ابھی تیری پلک جھپکی نہ ہوگی تو تخت سبا ہم تیرے پاس لے آئیں گے۔ کہا تھا نا؟ یہ اتنی بڑی سائنس کی کتاب تھی، اور ہم نے پڑھنے والوں کو نہیں دی، علم والوں کو نہیں دی، ہم نے تو ان لوگوں کے حوالے کر دی جو بیچارے صرف گلے سے حلق سے نکال کے خوش رہتے تھے۔ وہ قرآن جو ہے انسان کو آزاد کرتا ہے اور قرآن انسان کو غلام کرتا ہے۔ از قرآن از غلام، اقبال کہتا ہے لذت قرآن مجو، غلام سے قرآن کی لذت نہ طلب کرنا۔ گرچہ باشی حافظ قرآن مجو، چاہے وہ قرآن کا حافظ کیوں نہ ہو، اس نے تو بیچارے نے قرآن سے روٹی کھانی ہوتی، اس کو تم کیسے بڑا آدمی سمجھ سکتے ہو؟ قرآن روٹی کھانے کے لیے صرف۔ ہاں یہ کہو کہ ایک ضمنی اثر قرآن کا یہ ہے کہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیتا، تمہیں بھوکا نہیں مرنے۔ اور قرآن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ عرصہ دجال میں جب رزق بالکل ختم ہو جائے گا تو لوگ کیا کھائیں گے؟ فرمایا تسبیح، کہ جو آپ اللہ کے نام لیتے ہو، جو آپ قرآن پڑھتے ہو، یہ اس وقت کام آئے گا اور تمہاری خوراک بنے گا۔ تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں اور صفات کون سی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح اس شخص نے کہا تھا، یہ کیا مسئلہ تھا، کیا کیا تھا؟ آپ نے کبھی سوچا کیا ہوا تھا؟ آج پتہ لگتا ہے کیا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی اسپیشل تھیوری تھی ڈیفیوژن اور فیوژن کی، کہ آپ نے ایک جگہ سے ایک چیز کو بجلی کے شعاؤں میں ڈھال دیا اور دوسری جگہ جا کے پھر مرتکز کر دیا۔ ایک سیکنڈ کے 18,000 حصے میں اس نے وہ تخت وہاں تک پہنچایا۔ سائنسدان اسے مان گیا ہے، آپ اب بھی اسے معجزہ کہتے ہو۔ سوا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو خدا اپنے یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں سنی، ان کو شوق نہیں ہوتا ویسے کرامتوں کا، کوئی شوق نہیں ہوتا۔ جس کو خدا مل جائے اس کو کرامت کا کیا شوق ہے؟ ایسی فضول سی چیز بن جاتی ہے ان کی۔ مگر خلق کی آسانی کے لیے کسی ولی اللہ کو کرامت عطا کی جاتی، ان کا اپنا شوق نہیں ہوتا اس چیز کا۔ ان لے کے کرنا کیا انہوں نے؟ ان کے اپنے کام تو ہے نہیں۔ اگر ان کو پتہ ہو نا میری 2 روٹیاں بڑھ جائیں گی تو وہ ضرور کرامت دکھائیں۔ ان کو پتہ کہ روٹی تو اللہ کی طرف سے ایک ہی ملنی ہے، میں 2 لے کے کروں، میں کرامت لے کے کیا کروں؟ تو اولیاء اللہ کو کرامات کا شوق نہیں ہوتا، یہ بات سنو۔ البتہ خدا ان کو عزت و اقتدار دینے کے لیے لوگوں کی محبتیں ان کرامات کے ذریعے بڑھاتا ہے۔ جیسے پیغمبر کے معجزات خالی حیران کن نہیں ہوتے، وہ دلیل ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر باقی چیزیں امپاسبل تھیں اور یہ پاسبل ہو گیا ہے تو کیا نبوت پاسبل نہیں ہے؟
کیا خدا پاسبل نہیں؟ ون آف دی مین آرگومنٹ جو ہوتی ہے معجزے کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سمجھ لو کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کسی پانی کا دودھ میں بدل جانا، اور اگر کوئی شخص تمہیں بدل دے تو اگر کہے کہ جیسے یہ حیران کن ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ معجزہ دلیل ہے کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا اگر خدا نہ ہو. تو معجزہ اور کرامات دونوں دلائل کی ایک آکوڑ سی شکل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو شاید علم پر یقین نہیں رکھتے. اور یہ استاد، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ استاد اس لحاظ سے تمام استادوں سے بزرگ تر ہیں میرے شیخ سید حجویر، اس لیے کہ مخدوم امم ہیں. ان کی ایک خصوصیت ہے جو باقی اساتذہ میں نہیں گئی. شیخ جنید پہ ایک کتاب لکھی گئی، کچھ جزیات نشر ہوئے، کچھ ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال نقل کیے، اور دور حاضر میں ایک کتاب جو ہے معتبر، ویسے تو لکھنے والے معجزات پہ کتاب لکھتے رہتے ہیں کرامات پہ، مگر ایک قادر ڈاکٹر علی عبد القادر حسن کی کتاب ہے جنید بغداد، جو آپ کو جنید بغداد کی علمی حیثیت کی خبر دیتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں مگر ان کا استناد مشکوک رہا. یہ واحد استاد ہیں جو مشرق کے مغرب میں ایسٹرن تصوف پہ واحد سند سمجھے جاتے ہیں. سید حجویر کو کوٹ کرتے ہیں، دنیا کی 32 زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا، اور یقینی بات یہ ہے کہ شیخ اپنے تجربات کی جو اہمیت بتاتے ہیں وہ تمام تر علمی ہے، اس میں کسی قسم کے خارق عادت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے. مجھے پتا ہے کہ اب نماز کا وقت قریب تر آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب بخشے. استادوں کا احترام سے ہوتا ہے کہ کم از کم ان کی ایک بات ہی پلے باندھ لی جائے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں آنے والے سبھی میرے استاد کے چاہنے والے ہیں، تو جو وہ کہتے ہیں، ایک بڑا قول ان کا میں آخر میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ اتنا بڑی بات ہے جو کسی استاد نے کم کہی ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے ایک علم کی ضرورت نہیں ہوتی. شیخ کا کہنا یہ ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے ایک علم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ تمام دنیا کے علوم سے اتنا ضرور حاصل کر لے. ہم صرف ایک علم کی وجہ سے، تصوف باہر کے علم نہیں ہے، تمام علوم کا جو درجہ کمال ہے خدا کی شناخت پہ جاتا ہے، چاہے وہ بڑائی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ کس کس پروفیشن سے پیغمبر اٹھے ہیں، کس کس پروفیشن سے اولیاء اللہ اٹھے ہیں. کسی بھی پروفیشنل کو خدا کے پروفیشن سے آزاد نہیں کیا جاتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گولی بنانا شیطان کا عمل ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک میڈیسن کی ٹیبلٹ بنانا اس کا اثر ہے. تمام علوم اللہ کی معرفت سے ہیں، دینی ہو یا دنیاوی ہو. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہم نے دنیاوی علوم کو مؤخر کر دیا دینی علوم کی خاطر، حالانکہ تمام علم خدا کی طرف سے ہے، تمام اطلاع خدا کی طرف سے ہے، تمام زندگی کا اول و آخر خدا کی طرف سے ہے، تمام سائنسز اللہ کی طرف سے ہے. جس کا جو حصہ طلب کرے گا اسے میں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے پورے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے. اگر نیوٹن نے لا آف گریویٹی کیا، دریافت کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تخصیص نہیں رکھی اللہ نے. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو پوری بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، بزرگی بخشی ہے. اگر وہ 12 سال کے بعد لا آف گریویٹی کا مالک ہو گیا، اور اگر 8 سال کی کشمکش کے بعد جو ہے فلیمنگ جو ہے اس نے پیلسرین دریافت کر لی، تو یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے تھیں. چاہے وہ خدا کو مانے چاہے نہ مانو، ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے. آپ کو اپنے یقین اور محبت خداوند کا صلہ ملتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو
کہ 150 سال میں یورپ نے ایٹم ڈیولپ کیا، آپ نے 50 سال میں کر دیا۔ دیکھتے نہیں، ورنہ یہ بھوکا ننگا ملک اس قابل تھا کہ ایٹم بم بنا کے اچھل کود کرتا؟ یہ دیکھو اللہ کا کرم، دیکھو کہ جس علم کو یورپ نے 150 برس میں حاصل کیا، آپ نے اسے 50 سال میں حاصل کیا۔ اور آپ ان 60 ملکوں میں ہیں جنہوں پاکستان کے یعنی عظمت کا احساس ان لوگوں کو ہے جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جنہوں نے محنت کی سائنسز میں، اللہ نے یہ کرم کیا کہ دشمنوں سے، اغیار سے بہت پہلے اس کو انہوں نے کمال بخش دیا۔ May Allah also bless us، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، اور آپ خلوص و محبت سے خداوند کریم ہمیں یہ جرأت بخشے کہ اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و احزم الاحزاب اعزهم وانصرنا علیہم عند لقاء العدو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ، اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم و نعوذ بک فی نحورہم، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صرف ایک ہی وصف دے دے کہ اپنے عوام سے جھوٹ نہ بولیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے بخاری کی حدیث میں ہے کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک مسلمان ہوگا، اللہ اسے ہماری زندگی میں نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کے نصیب میں رکھے فرمائے، اور ہم اس قول کو پورا کریں، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زمانے آخر میں میری امت دجال پہ غالب رہے گی۔ یہ حدیث صحیح، متواتر اور بلا شک و ریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل کرے جو دجال کے خلاف ہو، اس کے خلاف جد و جہد کرے۔ ہماری میراث فتح ہے، شکست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی میراث فتح ہے، شکست نہیں ہے۔ ہم لڑنے نہیں، مرنے جاتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ ہم اپنے فوجیوں کو غازی اور شہید سمجھتے ہیں، فوج نہیں سمجھتے، جرنیل نہیں سمجھتے۔ اللہ ان کو بھی خیر و عافیت کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے ملک کی ملکیت کی ہمیں احساس بخشے۔ ہم یہاں مسافر نہیں ہیں، ہم اس مقام سے دنیا کو ایک نئے سبق دینے آئے ہیں۔ ہمارے اخلاق و کردار سے ہمارے افلاق کا چراغ روشن ہو، ہمارے کردار کا چراغ روشن ہو، ہم مثال بنیں صفائی میں، ستھرائی میں، ہم اپنے اندر ظاہر و باطن کے اخلاق کی باعث ذلت نہ بنے کسی اور کے لیے۔ اللہ ہمیں یہ کمال بخشے کہ ہم مسلمان قوم کی رہنمائی کے لیے بھی قابل ہو جائیں۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علیہ کل ما ذکرک الذاکرون، اللہم صلی علیہ کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون، وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم آمین۔ Thank you very much. May Allah bless you. May Allah bless you.